اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی الخلائق اجمعین اما بعد۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی روحانی اور تلاوت کو سیکھنے کے لیے چند بنیادی اور بیسک نکات ہیں جن سے آشنا ہونے کے بعد انسان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کو سیکھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں نے کچھ پوائنٹس بتائے تھے، آج اسی کا ادامہ گویا اس کا اگلا حصہ اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جن کی طرف آپ کی خصوصی توجہ بہت ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حروف میں عربی کے ایک ان کا نام پایا جاتا ہے اور ایک ان کی آواز۔ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کے لیے عربی حروف کے نام سے بھی آشنا ہونا ضروری ہے، ان کی آواز سے بھی آشنا ہونا ضروری ہے۔ دوسری سب سے اہم بات جو میری آخری بات تھی گویا گزشتہ پروگرام کی، وہ یہ تھی کہ عربی حروف میں ایک سب سے اہم اور خاص بات جو دوسری زبانوں کے الفابیٹس اور حروف میں نہیں پائی جاتی، وہ یہ کہ بذات خود عربی حروف بے آواز اور گونگے ہوتے ہیں، ساؤنڈ لیس ہوتے ہیں۔ عربی حروف کی بذات خود اپنی کوئی آواز نہیں ہے۔ شاید آپ کے لیے تعجب آور ہو یہ بات، آپ کو تعجب ہو، لیکن میں جب ابھی ایگزامپلز آپ کی خدمت میں، مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو شاید یہ بات آپ کے لیے یقیناً بلکہ ملموس ہوگی، آپ اس کو سمجھیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایگزامپلز دیتے ہیں۔ ہم عربی میں لفظ بے، الف سے لے کے یہ تک ہم بے کا لفظ لکھتے ہیں۔ یہاں میں الفابیٹس آپ کی خدمت میں اس کے بعد پیش کروں گا، اس بات کو ایکسپلین کر دوں۔ پہلے بے، اصل اس لفظ کی آواز حقیقت میں کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں آپ کہیں گے یہ بے ہے، بے۔ لیکن جب ہم اس لفظ کو ادا کر رہے ہیں اپنی زبان سے، یہ جو بے ہم کہہ رہے ہیں، تو بچپن میں یقیناً آپ نے سنا ہوگا الف زیر اے بے زیر بے، تو بے کی جو آواز نکل رہی وہ زیر کے ساتھ نکل رہی ہے۔ بے ایک زیر کی علامت ہے جس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا، گویا یہ بات مقدمہ ہوگی اس بات کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ جو بے ہم کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، بے اردو میں وہ زیر کے ساتھ ہے کہ جو زیر لکھا نہیں جاتا۔ اگزامپل، اردو میں جب ہم اس کو کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ بے۔ اس لفظ میں اور اس لفظ کی آواز میں کوئی ڈیفرنس نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اردو میں تو ہم بغیر اس علامت کے پڑھتے ہیں، اور یہی جب ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں علامت لگا کے ہم پڑھیں گے تو اس کی بھی آواز وہی ہوگی، آواز میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم بے ادا کر رہے ہیں، زیر کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، تو خالی بے کی آواز کیا ہوگی پھر؟ یہ تو اس علامت کے ساتھ کی آواز ہے، خود بے کی آواز کیا ہوگی؟ ہم بے کو کیسے ادا کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ عربی کے حروف ساؤنڈ لیس ہیں، گونگے ہیں، بے آواز ہیں، ان کی اپنی بذات خود کوئی آواز نہیں ہے۔ جب تک ان میں کچھ علامتوں کا اضافہ نہ کیا جائے ان کی آواز نہیں نکل سکتی۔ بے کی اصل آواز کیا ہے؟ ب ب ب۔ آپ کو تعجب ہوگا سن کے، اصل بے کی آواز ہے ب، یعنی لیکن ہم جب اس کو ادا کریں گے، اگر ہم بے کہیں گے تو وہ زیر کے ساتھ ہے، لیکن خود بے، تے کی آواز ت ت ت۔ اس کی آواز کو اگر ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی نہ کوئی علامت لگانی ہوگی۔ مثال کے طور پہ ہم اگر تے کہتے ہیں تو اس کے نیچے ہمیں ایک علامت لگانی ہوگی، وہ کیا ہے؟ ثے۔ ہم ثے اگر کہہ رہے ہیں تو اس کے نیچے ہم کو علامت لگانی ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ بہرحال یقیناً ذہن نشین ہو گئی ہوگی بات کہ عربی کے حروف بذات خود ساؤنڈ لیس ہیں، گونگے ہیں، ان کی اپنی آواز نہیں ہے۔ تو اب جب ان کی آواز نہیں ہے، ہم ان کی آواز کو ظاہر کیسے کریں گے؟ عربی حروف جو خود بذات خود جن میں اپنی آواز نہیں پائی جاتی، اپنا ساؤنڈ نہیں پایا جاتا، تو ہم ان کے ساؤنڈ کو، ان کی آواز کو ہم کیسے ظاہر کریں، ہم کیسے پروناؤنس کریں، کیسے ان کی ادائیگی کریں کہ وہ حروف ہماری زبان سے ادا ہو سکیں؟
اس کے لیے 9 باضافہ 2 9 + 2 11 علامتیں ایسی ہیں کہ جس سے پورا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے, اس کی طرف گویا اگر یہ کوئی بات سمجھ گیا تو اور بات کے مراحل آسان ہو جاتے ہیں. 9 + 2 9 باضافہ 2 9 + 2 11 علامتیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے عربی حروف کی آواز ظاہر ہوتی ہے. 9 + 2 میں نے کیوں کہا, یہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں جب آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی. 9 باضافہ 2 11 علامتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے عربی حروف کی آواز ادا ہوتی ہے, ان کا ساؤنڈ ظاہر ہوتا ہے, ان کو پروناؤنس کیا جاتا ہے. جب تک وہ علامتیں نہ لگی ہوں, جب تک وہ علامتیں ہمراہ نہ ہوں, چاہے وہ لکھی جائیں یا نہ لکھی جائیں, چاہے وہ لکھی جائیں یا نہ لکھی جائیں, لیکن یہ علامتیں ہیں, یہ علامتیں اگر نہ ہوں تو عربی حروف کی آواز کو ادا نہیں کیا جا سکتا, خود بذات خود وہ ساؤنڈ لیس ہوں گے. یہاں تک بات واضح ہو گئی کہ عربی حروف چاہے وہ کیپٹل لیٹر ہوں یا اسمال لیٹر ہوں بذات خود وہ ساؤنڈ لیس ہیں, ان میں آواز نہیں ہے, وہ گونگے ہیں. ان کی آواز کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں 9 + 2 9 باضافہ 2 11 علامتوں کا اضافہ کرنا ہوگا, ان کے ساتھ لگانا ہوگا, چاہے ہم ان کے اوپر لکھیں وہ ظاہر ہوں یا ظاہر نہ ہوں. مثال آپ یہ پوچھیں گے مولانا آپ یہ کیوں عرض کر رہے ہیں کہ ظاہر ہو یا نہ ہو. عربی حروف چاہے وہ قرآن مجید میں ہوں یا قرآن مجید کے باہر ہوں, دوسری کتابوں میں ہوں, دوسری عبارتیں ہوں عربی کی, عام طور سے قرآن مجید کو جب ہم تحریر کرتے ہیں, اس کو لکھتے ہیں, اس کی کتابت ہوتی ہے تو قرآن مجید کو علامتوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے. یہ جو 9 + 2 یہ جو ووکل سائنز اور سمبلز ہیں ان کے ساتھ, ان علامتوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے. لیکن دوسری عربی عبارتوں کو قرآن مجید یا مثال کے طور پہ دعاؤں اور زیارتوں یا حدیثوں کے علاوہ دوسری عربی عبارتوں کو ان علامتوں کے ساتھ نہیں لکھا جاتا ہے. یا ایک عرب جب اپنی عام زندگی میں خط و کتابت کرتا ہے, یا مثال کے طور پہ اسکولوں میں جو بکس ہوتی ہیں اور وہ لٹریچر جو ہوتا ہے تو اس میں ان علامتوں کو ساتھ ہمراہ نہیں لکھا جاتا ہے, لیکن ان کے نہ لکھے ہونے کے باوجود بھی جب ان کو پروناؤنس کیا جاتا ہے حروف کو, تو ان حروف کا پروناؤنسیشن, ان حروف کی ادائیگی ان 9 باضافہ 2 11 علامتوں میں سے کسی ایک علامت کے ذریعے ہوگی, بغیر اس کے حروف کی ادائیگی ناممکن ہے. اب میں آپ کی خدمت میں وہ پہلے الف سے لے کے یہ تک حروف کو لکھوں گا, کیپٹل لیٹر, اس کے بعد اسمال لیٹر کو لکھوں گا. سب سے زیادہ کنسنٹریشن, توجہ جو ضروری ہوگی وہ حروف کی کس طرح کیپٹل لیٹر ہو یا اسمال لیٹر ہو, حروف کی شناخت اور پہچان میں ضروری ہوگی. اگر حروف کی شناخت آپ کو صحیح ہو گئی, حروف کی پہچان صحیح ہو گئی, تو پھر قرآن مجید کی تلاوت کوئی سخت کام نہ ہوگا, کیونکہ پھر سارے فارمولاز ہیں کہ جو منٹوں میں انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں. حروف کو دیکھیں آپ, الف سے لے کے یہ تک. یہاں دیکھیں, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عربی میں حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 28 ہے. یہاں 28 حروف لکھے گئے ہیں. بعض لوگ حمزہ کو الف سے الگ لکھتے ہیں, حمزہ کو الگ شمار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس طرح حروف کی
تعداد 29 ہو جاتی ہے. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اسی الف کو کبھی حمزہ کی شکل میں لکھا جاتا ہے اور کبھی یہ الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے عربی میں، اس لیے حروف کی تعداد 28 ہے. ابھی میں ان کو وہی جو ہمارا سنتی طریقہ ہے اس کے مطابق ہم ان کو پڑھتے ہیں حروف کو. توجہ کیجیے گا. یہ ہے کیپٹل لیٹر. یہ کون سے حروف ہیں؟ یہ ہے کیپٹل لیٹر. یہ عربی کے کیپٹل لیٹر حروف ہیں. ان سے آشنا ہے. اس آشنائی کا بچوں کے لیے تو ذرا محنت ہوتی ہے، ان کو ذرا سا وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ اگر 3-4 بار پریکٹس کریں، ان کو اگر سکھایا جائے تو وہ جلدی اس کو سیکھ سکتے ہیں. لیکن بڑوں کے لیے سیکھنا بہت زیادہ سخت نہیں، لیکن پریکٹس مشق ضروری ہے. جس طرح ہم کسی بھی نئی زبان کے الفابیٹس کو اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ذرا سا وقت دینا پڑتا ہے. اچھا، کیونکہ یہ وہ حروف ہیں کہ جن سے ہم مانوس ہیں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں اکثر ہم ان کو سنتے آئے ہیں اور یہ ہمارے کان سے ان کی آوازیں بہت زیادہ دور نہیں ہیں، لہٰذا ان کا سیکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا. لیکن شرط یہ ہے اگر ہم اس کو ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پریکٹس 4-5 مرتبہ ہم اس کو اگر کاپی کریں، لکھیں اور اس کی تکرار کریں تو یقیناً ان کے تصویریں ہمارے ذہن میں نقش بن جائیں گی. الف، ب، ت، ث، جیم، ح، خ، دال، ذال، ر، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، ف، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہے. یہ آپ دیکھیں جو حروف کو میں نے پڑھا ہے یہ ان کی آواز کے ذریعے میں نے نہیں پڑھا ہے، یہ میں نے ان کے نام کے ذریعے پڑھا ہے، جو نام آپ کی خدمت میں لکھوں گا. زیادہ تر جو آشنائی ہوتی ہے ابتدائی مرحلے میں، ابتدائی طور پر وہ نام کے ذریعے ہم حروف کو پہچانتے ہیں. لیکن عربی میں جو ان کا نام ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، ذرا الگ ہے. اور اردو میں جو ان کا نام ہے، اردو اور عربی کے نام میں فرق ہے. اور اس فرق کو ہم جب آئندہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو وہ زیادہ نمایاں اور واضح ہوگا. ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ہ، ی. پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں. الف، ب، ت، ث، جیم، ح، خ. آپ دیکھیں جیم، ح، خ یہ تینوں، ان میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے لکھائی کے اعتبار سے، صرف ایک نقطے کا فرق ہے. ح میں کوئی نقطہ نہیں ہے، جیم میں بیچ میں نقطہ ہے اور خ میں اوپر کی طرف نقطہ ہے. دال، ذال آپ دیکھیں بے، تے، سے یہ بھی ایک ہی جیسے ہیں، لیکن فرق ان میں کیا ہے؟ بے کے نیچے ایک نقطہ، تے کے اوپر 2 نقطے، سے کے اوپر 3 نقطے، نقطے کا فرق. دال اور ذال آپ دیکھیں یہ بھی ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں صرف کیا ایک نقطے کا فرق ہے. دال بغیر نقطے کے، ذال نقطے والا. ریزے ان میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک نقطے کا فرق ہے. سین، شین ان میں بھی صرف نقطے کا فرق ہے، سین بغیر نقطے کا، شین میں 3 نقطے. صاد، ضاد ان میں بھی فرق کا ہے، صرف ایک نقطے کا فرق ہے. طا، وا ان میں بھی فرق صرف کس بات کا ہے؟ ایک نقطے کا فرق ہے. طا میں کوئی نقطہ نہیں ہے اور توئے میں گویا کوئی نقطہ نہیں اور ضوئے میں نقطہ ہے. عین، غین ان میں صرف جو صورت عین کی اردو میں محاورہ بھی مشہور ہے وہی صورت غین کی، تو صرف فرق کس بات کا ہے؟ نقطے کا فرق ہے. فے، قاف میں بہرحال فرق ہے، فے کے لکھنے کا طریقہ اور قاف کے لکھنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اور کاف، لام، میم، نون، واو، ہے یہ یعنی کہنے کا مقصد یہ ان چند حروف کے اوپر توجہ زیادہ کرنی ہے. اس کے علاوہ اگر یوں کسی کو میمورائز ہے، کسی کو یاد ہے حروف، اگر وہ یوں زبانی یاد کر چکا ہے حروف کو، تو ان کو لکھنا بہت زیادہ اس کے لیے سیکھنا اس کا بہت زیادہ سختی اور مشقت والا کام نہیں ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 تقریباً 8 9 8 قسم جو حروف ہیں، یعنی گویا 8 حصے میں تو کچھ حروف کو ہم بانٹ سکتے ہیں. بے، تے، سے یہ ایک جیسے لکھے جاتے ہیں. جیم، ح، خ ان کے بھی لکھنے کا طریقہ ایک ہے. دال، دال کے لکھنے کا طریقہ بھی ایک ہے، صرف نقطوں کا فرق ہے. ریزے بھی ایک جیسا،
سین شین بھی صرف نقطوں کا فرق، صاد ضاد نقطوں کا فرق، تو ضا عین غین ان میں بھی نقطوں کا فرق ہے۔ اس کے بعد فے قاف، کاف لام میم، ان کے اوپر تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہوگی۔ تو یہ کیپٹل لیٹر ہیں، کیپٹل حروف ہیں، اور یہ ان کی لکھنے کا طریقہ ہے۔ اب میں آپ کو اسمال لیٹر حروف کی بھی صورت شکل بتا دوں۔ ان کو پہچاننا، گویا ان کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کی شناخت میں نے عرض کیا اور بار بار کہوں گا کہ ان کی شناخت پہ زیادہ توجہ ضروری ہے، کیونکہ ان کی شناخت کے بعد پھر وہ 9 با اضافہ 2، 9+2 جو 11 علامتیں، ان کو اگر کوئی پہچان لے تو پھر قرآن مجید اور عربی عبارتیں جن میں علامتیں لکھی ہیں ان کی قراءت اور ان کی تلاوت اور ان کو پڑھنے میں کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا۔ تو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا؟ کیپٹل لیٹر عربی کے وہ حروف جو بڑے حروف ہیں، ان کی مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں اور ان کو پیش کیا۔ اب آپ کے سامنے ہم اسمال لیٹر، چھوٹے حروف کو پیش کر رہے ہیں۔ اسمال لیٹر میں نے عرض کیا کہ ایسا نہیں کہ عربی میں 2 طرح کے حروف ہیں، نہ الفابیٹس وہی ہیں، بس فرق کیا ہے؟ جب حروف کو ملا کر لکھتے ہیں تو وہ چھوٹے بن جاتے ہیں، ان کی شکل تھوڑی سی فرق کرتی ہے، تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہے، اور جب ان کو الگ لکھتے ہیں، علیحدہ طور پہ جب ان کو الگ الگ لکھتے ہیں تو ان کی شکل کچھ اور ہوتی ہے۔ تو جب الگ الگ لکھا جاتا ہے تو وہ کیپٹل لیٹر سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن جب ملا کر لکھا جاتا ہے تو انہیں اسمال لیٹر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ الف کو کبھی الف کی شکل میں لکھتے ہیں، کبھی حمزہ کی شکل میں لکھتے ہیں۔ الف جب اسمال لیٹر حروف کے ساتھ لکھا جائے گا، چھوٹے حروف کے ساتھ لکھا جائے گا تو وہ حمزہ کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ یہاں آپ غور کریں گے نیچے، یہ الف، بے تے ثے، جیم ہے، خے، ریزے، سین شین، صاد، ضاد، طوء، ضوء، عین، غین، فے، قاف، ق یعنی گویا، کاف، لام، میم، نون، واو، ہے، یہ۔ جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس طرح کیپٹل لیٹر میں بے تے سے ان کی صورت میں فرق صرف نقطوں کا ہے، جیم ہے خے صرف نقطوں کا فرق ہے، دال ذال رے زے، ان میں آپ دیکھیں جو کیپٹل لیٹر میں جس طرح لکھے جاتے تھے اسی طرح اسمال لیٹر چھوٹے حروف بھی اسی طرح لکھے جا رہے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن سین شین صاد ضاد ان میں گویا جو فرق ہے وہ صرف نقطوں کا ہے، لیکن کیپٹل لیٹر میں لکھنے کا طریقہ کچھ اور تھا، اسمال لیٹر میں لکھنے کا طریقہ کچھ اور ہے۔ تو وہ یعنی توئے ضوئے اس میں کوئی فرق نہیں اسمال اور کیپٹل میں۔ عین اور غین میں آپ دیکھیں فرق آپ کو محسوس ہو رہا ہے، جو کیپٹل میں کسی اور طریقے سے لکھتے ہیں، چھوٹے والے حروف کو کسی اور طریقے سے لکھ رہے ہیں، لیکن یوں دونوں ایک جیسے ہیں، اس میں صرف نقطے کا فرق ہے۔ البتہ عین کے لکھنے کا کچھ اور طریقہ بھی ہے، وہ میں آئندہ دوسرے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ابھی شناخت کے لیے بہت ضروری ہے، اتنا جان لیں۔ فے قاف آپ دیکھیں کیپٹل اور اسمال میں فرق صرف نقطوں کا ہے، واللہ شکل کے اعتبار سے بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہے۔ کاف کو بھی کئی طریقوں سے لکھا جاتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ پیش کروں گا۔ لام میم کو بھی کئی طریقوں سے لکھا جاتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نون یہ بھی اب آپ دیکھیں نون یہاں بالکل بے جیسا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ بے کے نیچے نقطہ ہے اور نون کے اوپر نقطہ ہے۔ واو کیپٹل اسمال اور کیپٹل میں کوئی ڈفرنس، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہے آپ دیکھیں
ہے کے بھی کئی طریقے ہیں لکھنے کے، 3 سے 4 طریقے ہیں، مختلف طریقوں سے ہے لکھا جاتا ہے، وہ بھی آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں، آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ بے آپ دیکھیں بالکل بے جیسا ہے، لیکن بے میں کے نیچے ایک نقطہ ہے، یہ کے نیچے 2 نقطے ہیں۔ یہ اسمال لیٹر ہے، اور میں نے عرض کیا کہ کیپٹل لیٹر میں الف لکھتے ہیں، اسمال لیٹر میں حمزے کو لکھا جاتا ہے۔ یہ الف، یہ اسمال لیٹر حروف، کیپٹل لیٹر اور اسمال لیٹر حروف کی صحیح شناخت اگر ہو جائے تو اس کے بعد آسانی کے ساتھ، اب یہ مراحل اگر طے ہو جاتا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اگر الفابیٹس کی شناخت کسی کو مکمل طور پہ ہو گئی ہے اور الفابیٹس کو اگر مکمل طور پہ کوئی شخص پہچان گیا ہے، تو اس کے بعد 9+2 جو علامتیں اور ووکل سائنز ہیں اور جو گویا علامتیں عربی کی ہیں جن کے ذریعے ان حروف کی آواز کو ادا کیا جاتا ہے، ان علامتوں کے ذریعے قرآن مجید کے حروف کی تلاوت کرنا اور قرأت کرنا بہت ہی آسان ہوگا۔ انشاءاللہ اس کی مزید باتیں آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔